ریکارڈ سٹارٹ کر دیں. اسٹارٹ میں کر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا جغرافیہ آبادی چیپٹر نمبر 4 ہے، انسانی و بشری جغرافیہ کتاب، پیج نمبر 54 55. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم کلاس. آج ہم چوتھا چیپٹر نمبر 4 پڑھیں گے، جغرافیہ آبادی انسانی و بشری جغرافیہ بک، پیج نمبر 54 55 پہ دیکھ لیں. اس سے قبل ہم نے جغرافیہ آبادی کے اندر بیسیکلی جغرافیہ آبادی کی تعریف پڑھی تھی، اور اس کو ہم نے پڑھا تھا کہ اس علم آبادیات یا ڈیموگرافی بھی کہتے ہیں. اس کے بعد ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جب ہم کسی بھی علاقے کی آبادی کو شمار کرتے ہیں، کسی بھی علاقے کی آبادی کو ہم جانچنا چاہتے ہیں کہ تو ہم 7 سے 8 باتوں کو مد نظر رکھتے ہیں. 7 سے 8 پوائنٹس ہوتے ہیں جن کی بنیاد پر ہم کسی بھی آبادی کی، کسی بھی علاقے کی آبادی کی ساخت، اس کی افزائش یا اس کی اموات کے حوالے سے کوئی رائے قائم کر سکتے ہیں. اب اس آج کے لیکچر میں ہم یہ پڑھیں کہ آبادی، بنیادی طور پہ آبادی کسی کہا جاتا ہے اور آبادی کا مطالعے سے کیا مراد ہوتا ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے. سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ آبادی کا جو مطالعہ ہے اس کو ہم بیسیکلی اس کی ڈیفینیشن جو ہے وہ انسانی بشری جغرافیہ میں ہمارے سامنے کیا ہے. تو آبادی بنیادی طور پہ پاپولیشن، ہیومن پاپولیشن کو کہا جاتا ہے. اس آبادی ہیومن پاپولیشن کو کہا جاتا ہے. اس کا جو ہم تعارف ہے وہ ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ پیج نمبر 56 پہ ہمارے سامنے موجود ہے کہ جتنے بھی ماہرین آبادی، جغرافی آبادی ہیں، وہ انسانی آبادی کو وہ ہیومن ریسورس میں لے کے جاتے ہیں، اس میں ہیومن ریسورس میں شامل کرتے ہیں. یہ جو اکنامکس سے ریلیٹڈ جتنے بھی ماہرین ہوتے ہیں یا جو ماہرین جو جغرافی آبادی سے متعلقہ ہوتے ہیں، وہ انسانی آبادی کو بنیادی طور پہ ہیومن ریسورس کے اندر شمار کرتے ہیں. اور کسی بھی علاقے کی جو آبادی ہوتی ہے اس کو وہ قدرت کی طرف سے ایک نعمت سمجھتے ہیں. کسی بھی علاقے کے اندر آبادی کا ہونا، وہاں پہ زیادہ آبادی، اگر وہاں پہ زیادہ آبادی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ زیادہ کما سکتے ہیں، ان کے زیادہ افراد جو ہے وہ کما سکتے ہیں. تو اسے بہت سے ماہرین جو ہے اسے ملک کی دولت کے اندر بھی شمار کرتے ہیں کہ جس طرح کسی ملک کے اندر معدنیات ہوتی ہیں، کسی ملک کے اندر دیگر جتنے بھی قدرتی وسائل ہیں وہ موجود ہوتے ہیں، اسی طرح آبادی کا ہونا، خاص طور پہ نوجوان آبادی کا ہونا، وہ کسی بھی علاقے کے اندر ایک طور پہ ایک طرح سے ایک قدرتی دولت ہوتی ہے. تو جو آبادی کا جو مردم شماری جسے ہم کہتے ہیں کہ جس کے اندر ہم آبادی کی تعداد کو دیکھتے ہیں اور اس کے اجزاء ترکیبی کے حوالے سے طے کرتے ہیں کہ وہاں پہ کتنے فیصد جو ہے مرد ہیں، کتنے فیصد خواتین ہیں، یا کتنے فیصد بچے ہیں وہاں پہ. تو یہ جو ہے یہ زمانہ قدیم سے ہوتا چلا آ رہا ہے. اسلام میں بھی پہلی مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آبادی کا جو ہے وہ ایک طرح سے مردم شماری کرائی گئی تھی، آبادی کی تعداد معلوم کی گئی تھی. تو مختلف طریقے ہر جگہ پہ رائج رہے ہیں. 19ویں صدی سے پہلے کے تمام جتنے بھی اعداد و شمار ہیں وہ غیر سائنسی طریقے سے کیے جاتے تھے، یعنی کہ ایک طرح سے ایک اندازہ لگایا جاتا تھا. لیکن سب سے پہلے جو جدید جغرافی مردم شماری ہوئی ہے وہ یورپ کے اندر ہوئی ہے، سویڈن میں 1749 میں 1749 میں ہوئی ہے. پھر اس کے بعد مسلسل دیگر ممالک نے اپنی سائنسی بنیادوں پہ اپنی آبادی کا جو ہے وہ تجزیہ کرنا شروع کیا، ان کی تعداد معلوم کرنا شروع کی، پھر ان کو اجزاء ترکیبی میں ان کو کیا کہتے ہیں تقسیم کیا، پھر اجزاء ترکیبی کے حوالے سے یا آبادی کے ساخت کے حوالے سے انہوں نے مردم شماری کی. اسی طرح برطانیہ اور فرانس میں بھی 1801 میں 1801 میں مردم شماری کرائی گئی. پاکستان میں بھی سب سے پہلے 1951 میں 1951 میں ہوئی ہے مردم شماری. اس کے بعد 4 سے 5 بار ہو چکی ہے. تو ہر 10 سال بعد یا 12 سال بعد مردم شماری ہوتی ہے کسی بھی ملک کے اندر اکثر. تو اب ہم جو آج کے ہم لیکچر میں پڑھیں گے بنیادی طور پر ہم یہ پڑھیں کہ آبادی کے جو مطالعہ ہے اس کی کیا اہمیت ہے، آبادی کا مطالعہ کیوں کیا جاتا ہے، اور آبادی کا مطالعہ کرتے ہوئے کن باتوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے. اگر ہم آبادی کا مطالعہ نہ کریں تو اس کا کیا نقصان ہوتا ہے، اور اگر آبادی کا مطالعہ کیا جائے تو پھر اس کے کیا فوائد ہوتے ہیں.
کسی بھی ملک کی آبادی جو ہے وہاں کے قدرتی وسائل کا ایک اہم عنصر شمار ہوتی ہے. انسانی آبادی کو طاقتی وسائل کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے، اسے ہم مین پاور بھی کہتے ہیں. کہ جس طرح کسی بھی ملک کے اندر صنعتوں کا ہونا یا قدرتی وسائل کا ہونا، جیسے کسی ملک کے اندر تیل کی دولت ہے، یا کسی ملک کے اندر بہت اعلیٰ قسم کی بحری جو ہے وہ گزرگاہیں موجود ہیں، یا کوئی ملک جو جغرافیائی لحاظ سے کسی اعلیٰ جگہ پہ واقع ہے، اسی طرح کسی بھی جس طرح یہ ایک دولت شمار ہوتی ہے قدرتی طور پہ، اسی طرح کسی بھی ملک کے اندر جو مین پاور ہے وہ بھی اس کی دولت شمار ہوتی ہے، اگر اسے صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے. مثال کے طور پہ اگر پاکستان کی اگر مثال لی جائے تو یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے مین پاور بہت زیادہ ہے. اگر ہمارے یہاں ذریعے روزگار نوجوانوں کو فراہم کیے جائیں تو مین پاور کی وجہ سے ہی ہم جو ہے دیگر ممالک سے بہت آگے نہیں کر سکتے. تو آبادی کے جو مختلف قوائف ہیں ان کا مطالعہ کیا جاتا ہے، اور اسی کے حوالے سے ہم یہ تجزیہ کرتے ہیں کہ کون سا ملک جو ہے وہ اس وقت ترقی کر رہا ہے. ہم کسی بھی ایک ہم جب یہ کہتے ہیں کہ کوئی ملک ترقی یافتہ ہے یا کوئی ملک معاشی طور پر بہت آبادی کا جو ہے رہن سہن دیکھتے ہیں، وہاں کے لوگوں کا جو ذریعہ معاش ہے وہ دیکھتے ہیں کہ کتنے فیصد لوگ جو ہیں وہ روزگار سے وابستہ ہیں، کتنے فیصد لوگ بے روزگار ہیں، اور اگر کوئی روزگار سے وابستہ ہیں جو وہاں کے افراد جو ہیں ان کو روزگار میسر ہے، پھر ان کو کتنا روزگار میسر ہے. تو اس حوالے سے ہم کسی بھی علاقے کی معاشی ترقی کا ایک طرح سے اندازہ لگاتے ہیں. چنانچہ کسی بھی پسماندہ یا ترقی پذیر جو ممالک ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے ملک کے عوام کا جو معیار زندگی ہے، اسٹیٹس آف لائف ہے، وہ بلند کرنے کے لیے مختلف ترقی یافتہ ممالک کی آبادی کے قوائف کا مطالعہ کریں، تاکہ انہیں معلوم ہو کہ وہ کون سے اسباب تھے جن کے باعث ان ممالک نے اپنے افراد کے جو معیار زندگی ہے اس کو بہتر بنایا. یعنی یہ دیکھا جائے کہ اگر کوئی جس ملک کو ہم ترقی یافتہ شمار کرتے ہیں یا جن اقوام کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ترقی یافتہ اقوام ہیں، تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کون سے اسباب تھے جن کو اختیار کر کے انہوں نے ترقی کی ہے. ظاہر ان اسباب کے اندر جو مین پاور ہے وہ ہر جگہ موجود ہوگی، کیونکہ کوئی بھی علاقہ جو ہے وہ انسان ظاہر جو علاقہ ترقی کرتا ہے تو ظاہر وہ انسانی بنیادوں پر ترقی کرتا ہے، وہاں کے لوگ ترقی کرتے ہیں تب وہ معاشرہ ترقی کرتا ہے. جب وہاں کے لوگ ترقی کریں گے تو ہمیں ان اسباب کا پتہ ہونا چاہیے کہ انہوں نے کون سے اسباب اختیار کیے تھے جن کی بنیاد پہ ان کے جو عوام ہیں انہوں نے ترقی کی. اور یہ سب جو ہے وہ ہم آبادی کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو ان سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کون سے اسباب تھے جن کو اختیار کرنے سے ممالک نے ترقی کی ہے. تو موجودہ زمانے میں آبادی کے مطالعے کو ہم معیشت کے مطالعے سے الگ نہیں کر سکتے. یعنی اب جب ہم سائنٹیفک بیسس پہ سائنسی طریقہ کار سے آبادی کا کیا کہتے ہیں مطالعہ کرتے ہیں، ان کی مختلف اجزاء ترکیبی کو دیکھتے ہیں، آبادی کی جو ساخت ہے اس کا مطالعہ کرتے ہیں. اسی طرح جس طرح ہم نے پیچھے 8 جو پوائنٹس پڑھے تھے جس کے اندر ہمیں بتایا گیا تھا کہ آبادی کا مطالعہ کرتے ہوئے کن پوائنٹس کو مد نظر رکھنا چاہیے، وہ جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو انسانی آبادی ہے اس کے متعلق ہم معیشت کے جو اکنامکس کی ہماری جو فیلڈ ہے اس سے الگ نہیں کر سکتے. یہ دونوں آپس میں جڑے ہوئے ہیں. تو دنیا کے ممالک جو ہیں ان کی میں وسائل کا جو ہے استعمال تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے. ظاہر ہے جہاں آبادی جتنی زیادہ ہوگی تو اتنی ہی زیادہ جو وسائل ہیں وہ استعمال ہوں گے. اسی طرح جب انڈسٹریز بنیں گی تو وہاں بھی جو وسائل ہیں وہ استعمال ہوں گے. لیکن وسائل کی تعداد یا مقدار میں اس رفتار سے اضافہ نہیں ہو رہا جتنی رفتار سے یعنی کہ انسانی آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے، یا جو انسان قدرتی وسائل استعمال کر رہے ہیں اس کی وجہ سے جو وسائل کم ہو رہے ہیں، تو اس رفتار سے دنیا کی آبادی میں اضافہ زیادہ ہو رہا ہے. اگر وسائل کی تعداد وسائل کا اگر ہم موازنہ آبادی سے کریں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو آبادی ہے وہ زیادہ تیزی سے بڑھ رہی ہے اور اس کے مقابلے میں وسائل جو ہیں وہ اتنے ہی کم ہو رہے ہیں. اس لیے ہوتا ہے جب بہت سے افراد بے روزگار ہوں اور ان کا جو ذریعہ روزگار ہے وہ دوسروں کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہو، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ سوسائٹی کے اندر بہت سے بے روزگار افراد پیدا ہوتے ہیں، اور وہ بے روزگار افراد جب کوئی پروڈکشن استعمال کرتے ہیں تو ظاہر ہے وہ اس کے اندر پھر وہ کمی آ جاتی ہے. اگر اس کے مقدار میں وہ پروڈکشن دوبارہ پیدا نہ کی جائے تو اس کے نتیجے میں اس پروڈکشن میں مسلسل کمی آتی رہتی ہے جب بے روزگار افراد اس کا زیادہ استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں. یعنی کسی بھی ملک کے اندر یا اگر مجموعی طور پر انسانی سوسائٹیز کے اندر بے روزگاری بڑھ جائے، لوگ کام نہ کریں، تو اس کے نتیجے میں قدرتی وسائل کے اندر خود بخود کمی آنا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ زیادہ کنزیوم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اس کے نتیجے میں اتنا پیدا نہیں ہو رہے ہوتے جتنا وہ کنزیوم ہو رہے ہوتے ہیں. چنانچہ اس بڑھتے ہوئے فرق کو سمجھنے کے لیے آبادی کی قوائف کا تفصیلی مطالعہ ضروری ہے. دنیا کے بہت سے ممالک کے علاقے ایسے ہیں جہاں قدرت نے بے شمار جو ہے وسائل پیدا کیے ہیں، لیکن ان ممالک میں آبادیاں کم ہونے کی باعث وہاں کے وسائل ان کی ضروریات سے وافر ہوتے. یعنی بہت سے علاقے ایسے ہیں جہاں پہ فی مربع کلومیٹر کے اندر افراد کی جو تعداد ہے وہ دوسرے ممالک کی نسبت بہت کم ہوتی ہے،
اور اسی طرح وہاں پہ جو وسائل ہے، جو قدرتی وسائل ہیں وہاں پہ، وہ بھی دیگر ممالک کی نسبت زیادہ ہوتے ہیں، یعنی وہاں پہ وسائل زیادہ ہیں اور جو آبادی ہے وہ کم ہے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وسائل وافر مقدار میں موجود ہوتے ہیں، لوگوں کی جو رسائی ہوتی ہے قدرتی وسائل کی طرف وہ بہت زیادہ ہوتی ہے، اور وہاں کے لوگ ظاہر ہے وہاں اسی وجہ سے زیادہ ترقی یافتہ شمار ہوتے ہیں۔ چنانچہ جغرافیہ آبادی کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا کے کون کون سے ممالک میں آبادی ان کے وسائل سے زیادہ ہے۔ جب ہم آبادی کا مطالعہ کرتے ہیں، جغرافیہ آبادی کے اندر جب ہم آبادی کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کون سے ممالک ہیں جہاں پہ وسائل، قدرتی وسائل جو ہیں وہ آبادی کی نسبت کم ہیں، اور کون سے ایسے ممالک ہیں جہاں پہ قدرتی وسائل آبادی کی بنسبت زیادہ ہیں۔ یہ ہمیں کب پتہ چلے گا؟ جب ہم آبادی کا مطالعہ کریں گے۔ تو آبادی کے جغرافیہ آبادی کے اندر آبادی کے مطالعے کو کیوں اہمیت حاصل ہے؟ کیونکہ اس کے نتیجے میں ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ کس ملک کے اندر قدرتی وسائل جو ہیں اس کی آبادی سے کس قدر کم ہیں یا کس قدر وافر ہیں۔ چنانچہ انسانی ہمدردی اور تجارتی نقطہ نگاہ سے بھی دنیا میں آبادی کا مطالعہ وسائل کی یکساں تقسیم اور انسانی آبادیوں کو خوراک اور دیگر وسائل کی فراہمی میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ یعنی جب ہم آبادی کا مطالعہ اس بنیاد پہ کریں گے کہ اس کے نتیجے میں جو انسانی جو روزگار کے مسائل ہیں وہ حل ہوں، معاشی مسائل حل ہوں، تو پھر جغرافی آبادی کی یعنی آبادی کا جو مطالعہ ہے اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ کیونکہ جب ہم آبادی کا مطالعہ کرتے ہیں تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فلاں علاقے کے اندر اتنے لوگ ہیں، پھر ہمیں اسی طرح یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ اتنے نوجوان ہیں اور اتنے بزرگ لوگ ہیں، اور اسی طرح ہمیں یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پہ اس کیپیبلٹی کے لوگ موجود ہیں، اس صلاحیت کے لوگ موجود ہیں، اور اس صلاحیت کے لوگ کم ہیں۔ تو یہ سارا کچھ ہمیں کب پتہ چلے گا؟ جب ہم آبادی کا مطالعہ کریں گے۔ جب آبادی کا مطالعہ کیا جاتا ہے تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کسی علاقے کے اندر کس قدر لوگ جو ہیں وہ روزگار ہیں اور کس قدر لوگ بے روزگار ہیں۔ اسی طرح پھر ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہاں پہ جو قدرتی وسائل ہیں وہ کتنے ہیں، اور ان کے جو علاقے جو قدرتی وسائل ہیں آیا کیا وہ آبادی کے جو مسائل ہیں ان کو حل کر سکتے ہیں یا حل نہیں کر سکتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمیں کب پتہ چلتی ہیں؟ جب ہم آبادی کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اس لیے آبادی کے مطالعے کی جغرافیائی آبادی کے اندر بہت زیادہ اہمیت ہے۔ دنیا کے بہت سے ممالک ایسے بھی ہیں جہاں افرادی قوت کی کمی، یعنی جہاں پہ جو مین پاور ہے وہ بہت کم ہے، وہاں کی آبادی جو ہے وہ قدرے کم ہے، اور بہت سے ممالک خاص طور پہ جنوب مشرقی ایشیا کے ممالک میں افرادی قوت کی بہتات ہے۔ یعنی اگر آپ صرف چائنا، پاکستان اور انڈیا کی آبادی کا اگر آپ تجزیہ کر لیں بنگلہ دیش کی، تو یہ 4 سے 5 ممالک جو ہیں ان کے پاس دنیا کی 1/3 سے زیادہ آبادی ہے، صرف ان چند ممالک کے پاس۔ تو یہاں پہ مین پاور جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ چنانچہ یہ ممالک جو ہیں اپنی افرادی قوت کی کمی کو پورا کر سکتے ہیں۔ یعنی اگر یہاں پہ وسائل کم ہیں تو یہاں پہ قدرت نے اس کے مقابلے میں کیا ہے، مین پاور جو ہے وہ زیادہ دے رکھی ہے۔ تو اس مین پاور کو استعمال کر کے بھی ہم وہ جو قدرتی وسائل کی کمی کا جو ہے اس کا ہم ازالہ کر سکتے ہیں۔ چنانچہ ایسے ممالک میں اپنے آبادی کے قوائف کو مختلف عمر، جنس، تعلیم و تربیت اور تجربے کے لحاظ سے مطالعہ کیا جاتا ہے۔ تو ایسے علاقے جہاں آبادی بہت زیادہ ہے تو پھر ہم اس آبادی کا جب ہم مطالعہ کریں گے تو ہم خاص طور پہ کن کن چیزوں کو مد نظر رکھیں گے؟ ایک تو عمر کو مد نظر رکھیں گے، یہاں پہ کتنے عمر سے لے کے کتنی عمر تک کے لوگ موجود ہیں۔ اسی طرح ہم یہ دیکھیں گے، پھر جنس کا مطالعہ کریں گے، یہاں پہ آیا میل زیادہ ہیں یا فیمیل زیادہ ہیں۔ پھر اسی طرح ان کی تعلیم و تربیت یعنی کہ جو ان کا جو ایک لٹریسی ریٹ ہے اس کو مد نظر رکھیں گے، اور جن شعبوں میں انہیں اپنے ممالک کی نسبت ارزاں معاوضہ پر اس معیار یا تجربہ اور صلاحیت رکھنے والے افرادی قوت ملتی ہے، یعنی جو زیادہ ترقی یافتہ ممالک ہوتے ہیں جہاں پہ مین پاور کم ہے لیکن جو قدرتی وسائل ہیں وہ زیادہ ہیں، تو وہ ممالک کوشش یہ کرتے ہیں کہ وہ خاص طور پہ جنوبی ایشیائی ممالک جو ہیں ان کی افراد کو وہ مد نظر رکھتے ہیں۔ پھر ان افراد میں سے وہ جو بھی ان کو اس طرح کا قابل نظر آتا ہے وہ اس کو اپنے ملک میں بلا لیتے ہیں، اس کو وہاں پہ روزگار دیتے ہیں۔ تو اس کا نتیجہ کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ وہ ایسے اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ان علاقوں کے اندر جہاں پہ آبادی کی بہتات ہے وہاں پہ روزگار کم ہوتا ہے۔ روزگار کم ہونے کی وجہ سے لوگ اگرچہ قابل ہوتے ہیں لیکن روزگار نہ ملنے کی وجہ سے وہ خود اپنے آپ کو کم معاوضے پہ دوسرے کو اویل کر دیتے ہیں کہ میں کم معاوضے میں یہ کام کروں گا۔ تو جو ترقی یافتہ ممالک کے لوگ ہوتے ہیں وہ یہی کرتے ہیں کہ وہ ایسے کم ترقی یافتہ ممالک کی ترقی پذیر جو ممالک ہوتے ہیں جہاں پہ زیادہ آبادی ہوتی ہے وہاں کے لوگوں کو اپنے ملک میں بلاتے ہیں کام کرنے کے لیے، کیونکہ یہ لوگ جو ہے وہ کم معاوضے پہ دستیاب ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ جاننے کے لیے وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اس علاقے کی آبادی کا مطالعہ کرتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ افرادی قوت کتنی ہے اور پھر کتنے لوگ ہیں جو اس قابل ہیں کہ وہ وہاں آ کے کام کر سکیں۔
چنانچہ وہ اسی اصول پر وہ اپنے ملک میں دوسرے ممالک کے لوگوں کو بلاتے ہیں اور کام دیتے ہیں، کیونکہ ان کو وہ کم قیمت میں ایک بندہ مہیا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ بہت سے مشرق وسطیٰ اور افریقی ممالک میں تعلیم یافتہ اور تجربہ کار افراد کی کمی ہے، لیکن وہ یورپی امریکی ممالک کی افرادی قوت کو بہت زیادہ معاوضوں کے سبب ترجیح کم دیتے ہیں۔ چنانچہ جنوب کیونکہ جنوب مشرقی ایشیا کے ممالک میں اتنی قابلیت والے افراد کو ترجیح دیتے ہیں، پس کسی بھی علاقے کی معیشت کے مطالعے کے لیے جغرافیہ آبادی کا مطالعہ بہت اہم ہے۔ یعنی جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک علاقے کے اندر قدرتی وسائل زیادہ ہیں اور وہاں کی مین پاور جو ہے وہ کم ہے، جبکہ دوسرے علاقے کے اندر مین پاور بہت زیادہ ہے لیکن وہاں کی جو معاشی صورتحال ہے وہ بہت بری ہے، جیسے افریقی ممالک ہیں یا ایشیا کے ممالک ہیں، جیسے پاکستان وغیرہ ہیں یا ہندوستان کے جو افراد ہیں۔ تو پھر جب یورپی ممالک ہوتے ہیں یا خلیجی ریاستیں ہوتی ہیں، وہ یہاں کے افراد کو کم قیمت پہ اپنے ملک میں کام کرنے کے لیے بلاتے ہیں، کیونکہ وہاں کے لوگوں کے پاس مین پاور کم ہے، تو ان کو مین پاور کا جو مسئلہ ہوتا ہے وہ یہاں سے پورا کرتے ہیں۔ اسی طرح یہ سب کچھ جو ہے وہ آبادی کا جو مطالعہ ہے اس کی وجہ سے ان کو پتہ چلتا ہے کہ کس ملک کے اندر کتنی تعداد جو ہے وہ بے روزگار افراد کی ہے، پھر وہاں سے وہ لوگ زیادہ چوز کرتے ہیں۔ تو بنیادی طور پہ ہمارا جو آج کا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آبادی کا جو مطالعہ ہے اس کی کیوں کر اہمیت ہے، اس کی اہمیت اتنی زیادہ کیوں ہے؟ اس کی اہمیت اس لیے ہے کہ کیونکہ آج کے دور میں آبادی کا جو مطالعہ ہے وہ بنیادی طور پہ معیشت کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ کسی بھی علاقے کی معاشی ترقی یا معاشی خوشحالی کا جب ہم تجزیہ کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں کے جو لوگ ہیں ان کا جو روزگار کا جو سلسلہ ہے وہ کس طرح سے کام کر رہا ہے، وہاں کے لوگوں کا جو اسٹیٹس ہے یا وہاں کے لوگوں کا جو معیار زندگی ہے وہ کیا ہے۔ وہاں کسی بھی علاقے کے لوگوں کا جو معیار زندگی ہے وہ یہ طے کرتا ہے کہ وہاں کے لوگ آیا معاشی طور پہ ترقی یافتہ ہیں یا کم ترقی یافتہ ہیں۔ تو آج ہمارے پاس دو پوائنٹس تھے جو ہم نے پڑھے ہیں۔ ایک یہ تھا کہ آبادی جو ہے وہ بنیادی طور پہ کسے کہا جاتا ہے، اور پھر دوسرا ہم نے یہ پڑھا تھا کہ آبادی کا جو ہے وہ مطالعہ کس قدر اہمیت کا حامل ہے۔ یہ دو پوائنٹس آج ہم نے پڑھے ہیں۔ تو اس حوالے سے اگر کوئی سوال آپ نے پوچھنا ہے یا اس حوالے سے کوئی بات سمجھ نہیں آئی ہے تو وہ آپ گروپ چیٹ کے اندر پوچھ سکتے ہیں۔ شکریہ۔